بار بار کہوں گا کہ بائک کے آگے آپ الٹینا ضرور لگائیں. تو ایس او پیز جو ہے نا بڑے مضبوط بنے ہیں. بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. مرض کا علاج کرتے ہیں, مریض کو نہیں مارتے. بسنت کا جو تہوار ہے جسے ایک خونی تہوار بھی کہا جا رہا ہے. کوئی کھیل خونی نہیں ہوتا. یہ کوئی تلواریں تھوڑی بھیجنی ہیں یا کوئی گنز دینی ہے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد اقلال. ناظرین, آج اس موضوع پر جس کے اوپر کئی دنوں سے ایک ہی موضوع زیر بحث ہے کہ بسنت جو منانے جا رہی ہے پنجاب حکومت, جو کہ 6 7 8 فروری کو ہو رہی ہے, اور یہ 2006 کے بعد اب دوبارہ بسنت کی اجازت ملی ہے, اور یہ پنجاب حکومت کو یہ اس کا سہرا جاتا ہے. اس کو میرے ساتھ خواجہ نذیر سید وائیں جو کہ چیئرمین ہیں کائٹ ڈسٹرکٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بسنت کا جو تہوار ہے جسے ایک خونی تہوار بھی کہا جا رہا ہے, اور کچھ لوگ اسے نالاں بھی ہیں, مگر ہم نے دیکھا کہ پہلے جب بسنت ہوتی تھی 2005 اور اس سے پہلے, تو یہاں پر بسنت کا ایک تہوار بڑا ہی جوش و خروش سے منایا جاتا تھا. ایون پوری دنیا سے لوگ بسنت منانے پاکستان اور اسپیشلی لاہور آتے, اور لاہور میں آپ کو کسی ہوٹل میں کوئی کمرہ نہیں ملتا تھا, اور یہاں پر کھانے پینے کے اسٹال اور بے شمار تقریبات ہوتی تھی. تو وائن صاحب سے جانتے ہیں کہ اس بار گورنمنٹ نے کیا ایس او پیز اختیار کیے ہیں تاکہ جو خونی ڈور جو کہ قاتل ڈور کئی گھر اجاڑ چکی ہے اس سے بچا جا سکے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بسنت ہونے جا رہی ہے الحمدللہ لاہور میں, اور یہ سی ایم پنجاب صاحبہ کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس ورثے کو, لاہور کے ورثے کو ہمیں واپس کیا اور سیف کر کے واپس کیا, اور اس کے اوپر مکمل ایک ایس او پیز بنائے گئے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ خونی کھیل ہے. دیکھیں اگر یہ خونی کھیل ہوتا تو اس کی ہسٹری 200-300 سال 400 سال پرانی ہے. تو وہ 400 سال پرانی ہسٹری جس کی آ رہی تو تب وہ خونی کیوں نہیں تھا. بیسکلی یہ پرابلم آئی 2005 میں پہلی دفعہ. 2005 میں ایک ڈور پھری, ایک بندے کی ایک شہید ہو گیا, حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ. اس کے بعد پابندی لگ گئی. باقی حادثات جتنے بھی وہ پابندی کے دوران ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے پابندی لگا کے ہر چیز کو پابند کر دیا, لیکن پتنگ بازوں کو اور وہ دھاگا بنانے والوں کو پابند نہیں کیا. کہ جو اپنی چھتوں پہ جن کے پاس سامان پڑا ہوا تھا اس کا ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یار جن لوگوں کے گھروں میں سامان پڑا ہوا اپنی چھتوں پہ چڑھ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے حادثات پیش آئے. اس حکومت پنجاب نے, سی ایم پنجاب صاحبہ نے 2 سال اس کے اوپر ورکنگ کروا کر ایک باقاعدہ کمیٹی بنی. ان کمیٹی کے تمام ممبرس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس لاہور کے کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے بہت محنت کی. اس کے جو ایس او پیز بنے ہیں نا وہ یہ ہیں جی کہ باریک دھاگا ہوگا. دھاگا موٹا ہونے کی وجہ سے حادثات پیش آئے تھے. دھاگا باریک ہوگا. پتنگ کا سائز تعین کر دیا گیا, 1.25 تاوا 1.5 تاوا, یہ ایک سائز ہوتے ہیں گڈوں کے. یعنی بہت بڑا سائز نہیں ہوگا یہ بہت بڑا سائز نہیں ہوتا جی. وہ اس کے مطابق جو دھاگا تیار ہو رہا ہے وہ 28 سنگل کاؤنٹ کا دھاگا ہوگا, جو لیبارٹری سے انہوں نے پروف کروایا ہے گورنمنٹ پنجاب نے, اور پھر اس کی جو ہے نا پرمیشن دی گئی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ بائک کے اوپر جو انٹینا تھا اس کی ضرورت تھی, وہ انٹینا کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے, اور اس انٹینے کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ اب بائک کے آگے, میں بار بار کہوں گا کہ بائک کے آگے آپ انٹینا ضرور لگائیں, چاہے بسنت 6 7 8 کو ہے, لیکن پھر بھی آپ اس سے پہلے اپنے بائکس کے اوپر انٹینا لگوا لیں, کیونکہ ان 3 دنوں میں آپ انٹینا لگوانے جائیں گے تو ہو سکتا آپ کو وہاں پر زیادہ رش ہونے کی وجہ سے آپ انٹینا نہ لگوا سکیں. آپ کی مہربانی ہے, لاہور شہریوں سے میری گزارش ہے کہ آپ روزانہ جتنی بھی موٹر بائک جن کے پاس موٹر بائک ہے وہ اپنی بائک کے اوپر انٹینا لگائیں, اپنی جان کی حفاظت کریں اور اس ایونٹ کی حفاظت کریں, اور ان کی حفاظت کرنی ہے جن کا روزگار اس سے وابستہ تھا. تو ایس او پیز جو ہے نا بڑے مضبوط بنے ہیں مکمل, اور اس کے علاوہ دکانداروں کو لائسنس دیے جا رہے ہیں ڈی سی او صاحب کی طرف سے, سیلرز کو لائسنس دیے جا رہے ہیں ڈی سی او صاحب کی طرف سے, کائٹ میکرز کو, ڈور میکرز کو لائسنس دیے جا رہے ہیں ڈی سی او صاحب کی طرف سے, اور اس کا باقاعدہ آن لائن ہر چیز جو ہے وہ تیار ہے, اور لوگوں کو لائسنس ملنا شروع ہو چکے ہیں.
لیکن اس کی سیل کی اجازت ہوگی 1 فروری سے 8 فروری تک. آپ نے 1 فروری سے 8 فروری تک ڈور پتنگ گڈا خریدنا ہے. اس سے پہلے آپ نے نہیں خریدنا نہ اڑانا ہے. اس ایونٹ کی حفاظت کرنا ہمارا لاہوریوں کا فرض ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل فیسٹیول تھا. پوری دنیا میں پذیر آئی تھی کہ لاہور بسنت فیسٹیول کی. یہ 20 سال پابندی میں آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ بہت تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے. تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ خاندان جو اس سے افیکٹ ہوئے ڈائریکٹلی، اور وہ بے روزگار ہوئے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، خودکشی پر مجبور ہو گئے. بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. مرض کا علاج کرتے ہیں، مریض کو نہیں مارتے. تو یہ سی ایم پنجاب صاحبہ نے مرض کا علاج کر دیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پوری ایکسرسائز جتنی بھی کی جا رہی ہے یہ ایک صحت مند ہوگی. بس بائک کے آگے انٹینا لگا تو ایک بھی حادثہ نہیں ہوگا. مگر خواجہ صاحب یہ مرض کا علاج تو نہ ہوا کہ جو 3 دن کے لیے آپ نے پابندی اٹھا لی ہے. اگر وہ 20 لاکھ جو گرانے جو اس سے متاثر ہوئے تھے، مگر 3 دن میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. یا تو یہ مشکل پابندی ختم ہونی چاہیے تاکہ ان کو روزگار ملے. 3 دن کا تو یہ مذاق ہے میرے خیال سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں پچھلے 20 سال سے مکمل ہر چیز پہ پابندی دی. یہ ٹرائل بسنت ہے، یہ لاہوریوں کو آزمایا جا رہا ہے، اس کاروبار سے منسلک لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے کہ ہم نے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق، ایس او پیز کے مطابق دھاگا پتنگ گڈا اڑانا ہے تاکہ محفوظ طور پہ بسنت دے دی جائے. اس کے بعد سی ایم پنجاب صاحبہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو ریگولر کر دی جائے گا. کائٹ فلائنگ زون بھی شاید وہ ہمیں مل جائیں کہ آپ وہاں پر جا کر اپنی پتنگ بازی کر سکتے ہیں. اور وہ کائٹ فلائنگ زون ہوں گے، وہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھنا، اس کے قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا بھی آسان ہوگا کہ وہاں کلبز بن جائیں گے. کلبز آپ کے رجسٹر کروا لیجیے گا. یہ پرپوزل ہم دے چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جلدی فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس محفوظ پسند کے بعد. اچھا خواجہ صاحب، یہ تو آپ نے کہا کہ 20 سال پہلے پابندی لگی، مگر اس کے باوجود ہمارے یہ لاہور میں کئی آج سے 2 سال پہلے، ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک بیچارہ ڈور سے بچہ مر گیا. اس سے پہلے بھی کئی بچے جو ہے نا وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو کیا یہ پابندی کے باوجود پتنگ بازی جو ہوتی رہی ہے اس پہ کتنا ایکشن گورنمنٹ نے، کوئی ایکشن تو نہیں اتنا بڑا لیا کہ خوف و رعب؟ جیسے اب دیکھیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے کہ یقین مانیں کہ بہت سارے لوگ جو سمجھتا کہ شاید یہ کبھی زندگی میں کام نہیں ہوگا، مگر وہ کام پنجاب گورنمنٹ نے کر دکھائے. اور حاجی رمضان چشتی ایک ہمارے شمالی لاہور کے بڑے رہنما ہیں جنہوں نے بسنت پر پابندی لگوائی، اور ہمارے نظام پہ آ کے انہوں نے کئی پروگرام بھی کیے. وہ فیملی لے کر آئے جن کے بچے دنیا بھر سے ڈور کی وجہ سے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب یہ کھیل خونی کھیل، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خونی کھیل ہے، مگر آپ نے بتایا کہ نہیں، یہ انٹرنیشنل تہوار تھا. مگر ایس او پیز، یہ موجودہ گورنمنٹ نے جو ایس او پیز دیے ہیں اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حادثے نہیں ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب خونی، میں پھر آپ سے کہتا جاؤں، کوئی کھیل خونی نہیں ہوتا. یہ کوئی تلواریں تھوڑی بھیجنی ہیں یا کوئی گنز دینی ہے لوگوں کو، تو پھر تو کہہ سکتے ہیں یہ خونی کھیل ہے. جی جب آپ اسلحے کا لائسنس دے رہے ہیں تو وہ خونی اسلحہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ استعمال کی بات ہے کہ آپ اس کو استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں. پتنگ بازوں کو، پتنگ سازوں کو، ڈور میکرز کو جب لائسنس ملیں گے اس ایس او پیز کے مطابق، پھر وہ دھاگا بنانے والی فیکٹریز کو لائسنس ملیں گے ایس او پیز کے مطابق. اگر ہر چیز قانون کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ حادثہ پیش نہیں آئے گا. صاحب ہم نے دیکھا کہ اتنی خطرناک ڈور بائک پہ پھری ہے تو چند سیکنڈ میں گردن جو ہے نا وہ تن سے جدا ہو گئی. کہ اتنا خطرناک کہ جیسے آپ قربانی کے دنوں میں بکرے ذبح کرتے ہیں اس طرح خون جو ہے نا وہ زمین پہ بہہ ہوا میں نے دیکھا ہے کہ اتنا خطرناک یہ ڈور جو. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جب بائک کے آگے انٹینا لگا ہوگا، وہ راڈ لگا ہوگا، تو ڈور جتنے بھی، آپ کی بات کو لے لیتا ہوں بھائی، آپ نے مجھے کوشچن میں کہا جی کہ ڈور جتنی پھری بائک کے اوپر پھری، نہ سائیکل والے کو پھری، نہ گاڑی والے کو پھری، نہ بس والے کو پھری، نہ پیدل والے کو پھری. یہ ڈور صرف بائک پہ پھری ہے. تو بائک کے اگر ہم 200-250 کا انٹینا، وہ بھی حکومت فری دے رہی ہے، تو اگر وہ لگوائیں گے تو یار کون سا بائک کا کو حسن خراب ہو جائے گا. ہم نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر انٹینا لگا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انٹینے کے ساتھ کسی کو ڈور نہیں پھرے گی. یا آپ اس کا باقاعدہ ایک موٹو کر کے دیکھ لیں کہ اس کو آپ سڑک کے اوپر کو ڈور پھینکے 2-4-5 بائک والے وہاں چلا کے دیکھ لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جس بائک کے اوپر انٹینا لگا وہ ڈور کو توڑ دے گا.
उस धागे को तोड़ देगा। पहले मोटे धागे थे, इसीलिए तो ये पाबंदी का शिकार है कि वो मोटे धागे बनते रहे, उनको किसी ने पूछा नहीं। अब इस हुकूमत ने पूछा है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी धागा बनाने वाली फैक्ट्री ये जुर्रत नहीं करेगी कि वो अब वो ऐसा धागा बनाए जो नुकसान का बायस बनेगा। ख्वाजा, जिन बच्चों ने ये 3 दिन में बसंत में गुड़ियाँ या पतंगे जिन्होंने लूटी, और वो 3 दिन के बाद वो तो अपना शौक पूरा करेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर बाकायदा डीसी साहब ने एक अपना पैगाम जारी किया है कि जो बसंत को रात तक जो सामान आगे साथ बच जाएगा, आप ऑनलाइन या एसोसिएशंस के ज़रिए हमें आप इतला करें, हम आपको उसको सेव करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आप उसको सेव करके रख लें ताकि आपको नेक्स्ट बसंत में वो काम आ जाए। जी नाज़रीन, अभी आपने सुना कि ख्वाजा नज़ीर सईद वाई जो कि 25 साल से चेयरमैन है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, उनका कहना था कि इस बार पंजाब हुकूमत ने जो SOPs दिए हैं उस पर अमल दरामद सख्ती से होगा और इंशाल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।